میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں۔ جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کی؟ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لیں کر لیں۔ تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے، اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں۔ اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سودے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لیں۔ یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا، اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہیں؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا۔ تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات، ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے۔ دل لوگ رہ گئے۔ وہ امیرو، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو۔ کیا عجیب تمہاری منطق ہے، جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے۔ اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے، وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے، اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے۔ یاد رکھنا، سمجھ لینا، دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ یار اس طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ حضور کا ذکر سنو، ذوق سے نعت سنی جائے۔ نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ نعت خواہ اللہ کے فضل سے بڑے ہیں، لیکن نہ سننے والے۔ چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے۔ جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے، نعت سننی نہیں آتی۔ محفل کرانا اور ہے، نعت سننا یہ سننا ایک کمال ہے۔ اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے۔ نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے نعت۔ حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے، حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی کو اثر نہ ہو جائے۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت صادق بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ابھی تازی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ۔ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان کدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔